وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نصر حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم دین اسلام کو عملاً ترک کر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون. جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. سامعین اکرام، سورہ نصر لفظی ترجمہ: اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیبہ ہو جائے. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اور اے نبی، آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. واستغفرہ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ نصر. سورہ نصر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی آخری صورت ہے، یعنی مکمل حالت میں نا. یعنی آیات تو ہیں بعض جو فتح مکہ کے بعد وقتاً فوقتاً آتی رہیں، لیکن صورت کی شکل، مکمل صورت کی شکل میں یہ آخری صورت ہے. اور جو اس کی تاریخی صداقتیں ہیں اس صورت کی، یا جو شان نزول ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے. لیکن ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. اس میں ہم بات کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیں، سورہ نصر اللہ اور فتح. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، اس کو میں ایک اور طریقے سے یا ایک اور نقطہ نظر سے آپ کے سامنے اس کے معنی پیش کرتا ہوں. جو معنی ہے وہ تو اس کا سچا ہے
جو شان نزول ہے وہ صحیح ہے، وہ کتابوں میں مل جائے گا آپ کو، لیکن ہم بات کریں گے اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ قرآن کی ہر ایک آیت، ہر ایک سورت جو ہے وہ ہمارے لیے مکمل ایک نصیحت کا درجہ رکھتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس میں دیکھیں نصر اللہ اور فتح، آج کے حالات کے تناظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں مومن، یہ مخاطب ہے مومن کامل، انسان کامل، یعنی شان نزول کے حساب سے تو اس کے مخاطب جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، لیکن آج یہ آیت، یہ صورت اسی طرح ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس طرح کہ پہلے تھی، اور اس میں تا قیامت ہمارے لیے ہدایت موجود ہوگی۔ دیکھیں مومن کی زندگی، یعنی ایک انسان جب اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے، اپنی منزل کو پہچان جاتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے۔ اب ایک تو اس کے مد نظر اپنا آپ ہے، علیکم انفسکم آیت کے مصداق جو ہے اپنا آپ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری تھوڑی توجہ سامنے کا، اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے، لیکن لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ عام طور پہ ہم اس کو ایسے نہیں سمجھتے جیسے اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوئی؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ دو جگہ آیت آئی ہے۔ اس میں نبی کی آمد کا مقصد بیان ہوا ہے، نبی آخر الزمان آئے کس لیے ہیں۔ اب وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، اب یہ نہیں کہ ان کی آمد کے ساتھ وہ مقصد پورا ہو گیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ اس کو میں نے میرے خیال سے گزشتہ جو سورہ کافرون تھی اس میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، یعنی اس کے بارے میں کہ آپ کی ذمہ داری کیا کیا ہے۔ بہرحال میں تھوڑا سا مختصر طور پہ آپ کو بیان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے دور نبوی میں تمام عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ پھر جو خلفائے راشدین کا دور آیا ہے یا بعد کے دور ہیں، اس میں یعنی وہ نور اور پھیل گیا، لیکن تمام دنیا میں نہیں پھیل سکا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہر ایک یعنی شہری آبادی، اس کا مفہوم یہ ہے شہری آبادی، دیہاتی آبادی، سب میں اسلام کو داخل کرے گا، اما بعز عزیز و اما بذل ذلیل۔ اگر کوئی مان لیتا ہے تو عزت لے گا، نہیں مانتا تو ذلیل ہو کے رہے گا وہ، لیکن اسلام کا بول بالا ہوگا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو جہاد یعنی قتال کی ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے، وہ کس لیے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا حکم ہو، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اس کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں اللہ کا نظام ہو، حکومت اللہ کی ہو، اور بندے اس کے خلیفہ کے حساب سے وہ کریں گے حکومت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی منشا ہے، اور یہ ہے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو اپنے جو امت محمدیہ کو جو مقصد سونپا گیا تھا یا جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ تو اس نے بھلا دی ہے۔ غیر کو ہم کیا مسلمان کریں گے، ہم خود ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افسوس اور دکھڑا تو یہ بات ہے نا
کہ آپ غیر کو کیا مسلمان کریں گے، غیر کو کیا دعوت پیش کریں گے، جب کہ آپ خود اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں اترتے اور نہ اسے پورا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ آج یعنی ہم من حیث القوم یا من حیث الامہ اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کو ہم قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، تو غیروں کو کیا ہم یعنی دعوت پیش کریں گے۔ یہ آج OIC کا جو حشر ہے، تو یعنی آج مطلب یہ 2019 اگست کا مہینہ ہے اور کشمیر، میں مثال کے طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی جو OIC ہے، اسلامک جو اتحاد ہے یا جو اقوامی اتحاد ہے بین الاسلامی ممالک میں، وہ کیا ہے، آج مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہے 5 اگست سے اب تک، آج ہے تاریخ 29 اگست، کرفیو ہے، اور انہوں نے کشمیر کی حیثیت کو بدل ڈالا ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مسلمان جو ہیں وہ مصیبت میں ہیں، لیکن ہے کوئی جو ان کی امداد کے لیے آگے بڑھے؟ عرب ممالک، ابھی مودی جو وہاں کا PM ہے اس کو بلا کے اعلیٰ ترین اعزاز دیا ہے، کس نے؟ عربوں نے، عربوں کی ایک سٹیٹ نے۔ اسی طرح آپ کے جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں شاہ سلمان، تو انہوں نے بھی مودی جی کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا ہندو کو۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ایک بڑی یعنی دکھ بھری داستان ہے، اور ہم تو قرآن کے بالکل الٹ ہیں۔ اگر میں چیلنج کے طور پہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جو راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے اس راستے پر ہم چلنا نہیں چاہتے۔ ہماری تو اپنی خواہشات ہیں، اپنے مفادات ہیں۔ اب UAE نے جو دبئی والے ہیں، تو انہوں نے اس حالت میں کہ مہینہ ہو گیا تقریباً ہونے والا ہے، تو وہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں اور ان پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں پہ، بھائیوں پہ، لیکن وہ عربی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے ہندو کو بلا کے اعلیٰ ترین اعزاز دیا ہے، ویل ڈن۔ کیا اعلیٰ ترین اعزاز؟ کیا؟ ویل ڈن، یو آر رائٹ۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین بھجوایا تھا آج سے 1450 سال پہلے، تو وہ ہم نے تو اس کا یعنی بالکل ہی اس کو ضائع کر دیا ہے۔ اور قرآن نے ہمارے بارے میں تو پیشن گوئی کر دی تھی، قرآن میں موجود ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نیکوں کے بعد پھر جانشین ہوئے نااہل جانشین۔ نماز کے نظام کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، اب یہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ آیتیں قرآن میں ہے اور یہ ہمارے لیے ہے، اس وقت کے مسلمان کے لیے ہے۔ ہم نے وہ نظام صلاۃ برباد کر دیا ہے، اضاعوا الصلاۃ، ضائع کر دیا ہے نماز کو ہم نے۔ من حیث الامہ، یا افراد ہیں، یعنی فرد سے معاملہ شروع ہوتا ہے نا، اور پھر امت کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کل یعنی میں تو سورہ نصر کے مضامین پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے مضامین کیا ہیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ اس میں مسلمان مخاطب ہے، مومن مخاطب ہے۔ اے مومنوں، دیکھیں یہ انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ انفرادی طور پر میں آپ کو پہلے انفرادی طور پہ کہہ دوں کہ انفرادی طور پر اگر ایک شخص اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے، تو اب یہ یہاں اس کا سفر یہاں رکتا نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے آگ سے بچا لیا۔ اب اس کا دائرہ کار جو ہے بڑھے گا، پہلے اپنے گھر والوں پہ، پھر
پڑوس پہ، پھر اس طرح درجہ بدرجہ یہ دعوت کو پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ کے نور کو وسیع کرنے کی کوشش کرے گا. جیسے کہ ہمارے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے امت کے جو خلفاء تھے، خلفاء راشدین تھے، پھر اور مسلمان تھے، انہوں نے حضور کے نور کے دائرے کو وسیع کر دیا. میرے خیال سے کوئی 54 لاکھ مربع میل پہ اللہ کا حکم نافذ ہو چکا تھا اس دور میں. پھر جو سقوط آپ کا بغداد ہوا ہے آپ دیکھ لیں، تو اس کا جو حشر ہوا ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے. آج تک امت مسلمہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہونا چاہتی ہے اب بھی. آپ تو ہندو کو ایوارڈ دے رہے ہیں، مسلمان بھائیوں کی مدد کی بجائے آپ ہندو کو بلا کے ایوارڈ دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ میں آپ کو یہ سورہ جو نصر ہے، النصر، اس کے میں مضامین کو ہم سمجھنے کی کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے تو آپ اپنی مدد کریں گے، پھر اللہ کی مدد کریں گے، آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ لیکن اس میں اللہ تعالی ہمیں یہ ہدایت کر رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ. دیکھیں میں آپ سے ایک بات، دل کی جو بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نہ تو خود حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے آپ کوئی کوشش کرتے ہیں یا آپ کا کوئی ارادہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ دین محمدی جو ہے، اللہ کا جو دین ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اب اس کو پھیلائے گا کون؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ کیا وہ کوئی ایسے ہی رہے گی حالت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم تو اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، اپنے اپنے کونوں میں چھپے ہوئے ہیں. امت مسلمہ ہے آج کہاں؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آج نہ مومن ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ ان کی کوئی مملکت ہے. یہ تو 54 یا 56 اسلامک اسٹیٹ ہیں، برائے نام ہے. اسلامک اسٹیٹ نام پہ ان کے کلمہ ہے، عمل میں ان کے کفر کا نظام ہے، کفرانہ خیالات ہیں، کفرانہ نظام ہے. آپ دیکھ لیں، جو عرب ملکوں کو دیکھ لیں جہاں سے اسلام آیا تھا، تو ان کو دیکھ لیں، اپنے اپنے طریقہ کار ہیں اور تعصب ہے. عربی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. آپ چلے جائیں سعودی عرب میں، چلے جائیں، تمام مطلب وہ ان پہ عصبیت کا غلبہ ہے کہ ہم عرب ہیں. میرے آقا نے تو حجۃ الوداع کے موقع پہ صاف طور پہ کہہ دیا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا علی الاسود علی الاحمر. نہ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ سرخ کو سفید پر. اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. اگر ہے تو وہ فضیلت تقوی کی بنا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا، دیکھیں یہ بڑا دکھ بھرا سوال ہے. آپ خود سوچیں کہ جو دین ہمیں ملا ہے ورثے میں، اس کو نہ تو ہم خود قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، حقیقی طور پہ اپنی زندگی اللہ کے لیے ہم وقف کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح پھر یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ اللہ کا جو دین ہے، دوسرا پیغمبر تو اب آنے سے رہا. میرے آقا تو خاتم الانبیاء ہیں، اس کے بعد تو کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اب ڈیوٹی تو ہماری ہے
لیکن وہ ڈیوٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جو قرآن میں ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، ہدا اسوہ محمدی اور دین حق اسلام، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان باطل پر۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کی بہاف پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے میرے دین سے رخ پھیر لیا اپنا، میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہاف پہ جو قرآن میں موجود ہے اس کی بہاف پہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کی بندگی نہ کرو، اس کو پکارو نہیں، اس کو اپنا رب نہ بناؤ، اس کو اپنا مقصود نہ بناؤ، اس کو اپنا محبوب، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کر دے گا اور تمہاری مثال نہیں ہوگی۔ پھر دوسری جگہ ہے اس کا آیت کا مفہوم ہے، آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ موڑ لو گے تو پھر فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ قَوْمًا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا اور ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا جو اس سے محبت رکھیں گے اور اللہ ان سے محبت رکھے گا۔ لا يخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے وہ۔ تو سامعین کرام دیکھیں، ہماری جو حالت ہے وہ انتہائی ناگفتبے ہے، قومی حالت، انفرادی اور قومی۔ انفرادی اول ہے کیونکہ فرد جو ہے اس سے پھر افراد کا مجموعہ جو ہے وہ پھر جماعت کہلاتی ہے۔ آج کل بڑے بڑے مشائخ اعظام ہیں، کہتے ہیں ہمارے لاکھوں مرید ہیں، ہزاروں مرید ہیں۔ مکے پہ جو یعنی بدر میں اللہ تعالیٰ نے جن مومنوں کی مدد کی تھی وہ کتنے تھے بتائیے آپ مجھے؟ جس جماعت کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھجوائے تھے وہ کتنی تعداد تھی؟ 313۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اللہ ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے امداد۔ ہم تو ڈرے بیٹھے ہیں اس ہندو سے جو ہمارا پڑوسی ہے، اور اس چائنا سے جو ہمارے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ چائنا کچھ پیچھے تو نہیں ہے، مسلمان داڑھی رکھنی منع ہے، نماز پڑھنی منع ہے، قرآن گھر میں رکھنا منع ہے۔ بعض جو غور کے مسلمان ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو اس نے قید کیا ہوا ہے۔ مجھے تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، جو بھی اس کا نتیجہ ہو میرے کہنے کا۔ لیکن ہم جو ہے وہاں دب کے پڑے ہیں۔ ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے، ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور سمندر سے زیادہ گہری ہے۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں، یہ آپ کے جو حکمران ہیں ان کے قصیدے گاتے ہیں، ان کے یعنی مسلمانوں کی جو یعنی معلوم ہے ان کو کہ وہاں کیا مظالم ہے، لیکن ہمارے تو ہم نے تو سی پیک کیا ہوا ہے بھائی، وہ تو ہماری مدد کرتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تمہاری کیا مدد کرتا ہے؟ وہ تو اپنے مفادات کا غلام ہے چائنا، اس کو تو اپنا مفاد عزیز ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، اور اس سے دوستی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ شہد سے زیادہ میٹھی اور سمندر سے زیادہ گہری اور پہاڑوں سے زیادہ اونچی، یہ دیکھیں یہ مسلمان، ہم مسلمان ان کے قصیدے گا رہے ہیں۔ کافر سے تو دوستی ہو نہیں سکتی، وہ تو دین کو نہیں مانتے، تو ان سے دوستی کا کیا سوال ہے؟ آپ نے جو ہے بس یہ ترانے لگائے ہوئے ہیں کہ بس
پاک چین دوستی وانگ تھوئے زندہ باد۔ کیا چیز زندہ باد؟ اصل میں ہماری ذہنیت بیمار ہے، اگر میں سچی بات کروں، ذہنیت بیمار ہے اور ہم ایک مردہ قوم ہے۔ جس طرح کی تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، یعنی ان کے جو دور نبوت تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ تاریکی کے دورہ تھا، جہالت تھی۔ پہلا مسلمان جو تھا آپ دیکھ لیں کون تھا؟ ساری تاریکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات تھی اس وقت، جو آئی پھر بعد اس کے بعد ان پہ لوگ ایمان لاتے گئے، یہاں تک کہ دین کا غلبہ ہو گیا عرب میں اور پھر پھیل گئی وہ بات۔ لیکن آج میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور جس طرح وہاں جہالت اور شرک کے اندھیرے تھے، وہی اندھیرے بے نہیں آج بھی ہیں۔ جہالت ہے، تاریکی ہے اور شرک کے اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اللہ مطلوب نہیں ہے، ہمیں تو دنیا مطلوب ہے۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا، ہمیں تو دنیا مطلوب ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ گھر کی انفرادی سطح پہ بھی آپ اسلام کے تقاضوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ایک دوسرے سے سلوک نہیں کرتے۔ آپ اپنی مرضی، بیوی اپنی مرضی چلاتی ہے، کوشش کرتی ہے، شوہر اپنی مرضی چلاتا ہے، تو یہ ہمارے گھر کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ کو بھی سوچنا ہے، مجھے بھی سوچنا ہے۔ مضمون جاری ہے انشاءاللہ، اگلی درس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس پہ بات مزید کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔